لیکن عجوبے بڑے ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتا واقعاً پوری دنیا آپ دیکھ لیں مسلمانوں میں اتنے فرقے کسی ملک میں شاید ہوں جتنے پاکستان میں شاید ہوں. یعنی ایک عجیب غریب سچویشن ہے. ہر دوسرا بندہ مرشد، ہر دوسرا بندہ پیر، کوئی پھونک والا بابا، کوئی فلاں پانی والا بابا، کوئی پتہ نہیں کیا. بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کی، کیونکہ معاشرے میں جب جہالت زیادہ ہوتی ہے کہتے ہیں نا اندھوں میں کانا بادشاہ ہو جاتا ہے. جب پورا معاشرہ اندھا ہو تو چھوٹے چھوٹے کانے بھی کیا بن جاتے ہیں؟ بادشاہ بن جاتے ہیں. اب کچھ ہی دن پہلے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ایک تھے مفتی تھے پتہ نہیں کیا تھے، تو کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے. اب یزید کو بچانے کے لیے خوابوں کا سہارا لیا جا رہا ہے. حدیث نہیں، قرآن کی آیت نہیں، نبی کا فرمان نہیں، سیدھا میں نے خواب دیکھا ہے. خواب میں کیا دیکھا ہے کہ خواب میں یزید کو دیکھا ہے. میں نے کہا کتنا خوش نصیب ہے یہ بندہ، اس کے خواب میں بھی یزید آ رہا ہے. کوئی بولتا میں نے فلاں صحابی کو دیکھا، میں نے نبی کو دیکھا، میں نے ولی کو دیکھا، میں نے فلاں کو دیکھا، نہیں، سیدھا اس کے خواب میں یزید آیا ہے. اور کہتا میں نے پوچھا کہ جناب یزید کیا آپ نے امام حسین کو قتل کیا تھا؟ یعنی اتنا اندھا ہے، تاریخ پڑھی بھی ہے، لیکن پھر بھی یزید سے سوال کر رہا ہے کہ آپ نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا؟ کہ یزید نے کہا نہیں. میں نے کہا کتنا بدبخت ہے، لوگ مرنے کے بعد تو جھوٹ نہ بولے نا. یہ مرنے کے بعد بھی خواب میں اس کے ساتھ کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. ایک قرآن کی آیت ہے نا، خدا جب جہنمیوں سے پوچھے گا نا یہ تم نے کیا تھا، کہیں گے نہیں. تو کسی نے معصوم سے پوچھا مولا کیا مرنے کے بعد بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ امام نے کہا جو جہنمی ہوتا ہے نا وہ یہاں بھی جھوٹ بولتا ہے تو وہاں بھی جھوٹ بولتا ہے. یہ دلیل ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ بندہ جنت میں نہیں ہے، جہنم میں ہے. کہ اچھا پھر خدا نے آپ کے معاملے کو اور حضرت حسین کے معاملے کو کیا کیا؟ کہ اللہ نے رفع دفع کر دیا. کبھی آپ کہاں پر ہو؟ کہ میں جنت میں ہوں. میں نے کہا مفتی صاحب تو اپنے خواب میں یزید کو جنت میں بھیج سکتا ہے، حقیقت میں تو جنت میں نہیں بھیج سکتا. یہ عالم جب دین خوابوں پہ چلنے لگے کہ بندہ بولے میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے کہا سب سے پہلے یہ بتا تجھے یقین کیسے آیا یہ یزید ہے؟ اب ہر بندہ بولے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، حابیل کو میں نے خواب میں دیکھا، قابیل کو میں نے خواب میں دیکھا، اور جس کو جو من میں آئے وہ کیا کر دے، اسے جہنم میں بھیج دے. اب آپ کی کسی سے بنتی نہیں، مثلاً آپ نے اسے پیسے دیے ہیں، جناب پیسے واپس نہیں دے رہے، بولو کل میں نے خواب دیکھا ہے تو جہنم میں جل رہا تھا اور میں نے تجھ سے پوچھا کیوں؟ کیونکہ میں نے تیرے پیسے نہیں دیے. ہاں، خوابوں پہ دنیا نہیں چلتی، تبھی خدا نے قرآن کے اصول بنائے ہیں کہ اصولوں پہ عمل کرو گے دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی. یہ جو اصول ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں کہ یہ جناب وہ جناب زندگی میں جو بھی کرے یہ جنتی ہے، یہ اصول قرآن کا اصول نہیں ہے. ایک اصل قرآن بتاتا ہے، ایک اصل مسلمان بناتا ہے، ایک اصل حاکم بناتا ہے جو شاید اپنے مفاد میں بنائے، لیکن یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں ذرہ برابر نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، جس کی قسم خود خدا نے کھائی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم اس قرآن کے محافظ ہیں اور حفاظت کرنے والے ہیں. لہٰذا جب قرآن پڑھو تو اس کے اصولوں کو اتارتے جاؤ کہ خدا کہتا ہے میری لعنت ہے ظالموں پر. اب ظلم کوئی بھی کرے اللہ کی اس پہ لعنت ہے. پھر خدا کہے کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین. خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، جو بھی ظلم کرے اللہ کی لعنت ہے. پھر کہا اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر.
اب جو بھی جھوٹ بولے گا اس پہ کیا ہوگی؟ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب تصور کرو جو علی پہ جھوٹ باندھے، جو نبی پہ جھوٹ باندھے، جو حسن پہ جھوٹ باندھے، آپ بولو نہیں اس جھوٹے پہ نہیں ہے، باقی سارے جھوٹوں پر ہے۔ ایک اہل سنت کا جوان تھا، مجلسوں میں آتا تھا، کہنے لگا مولانا ایک بات آپ کی بڑی کلک کی ہے مجھ سے۔ میں نے کہا کون سی؟ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا، میں نے کہا اتنے بڑے بڑے گناہ ہوئے تاریخ میں، قتل ہوئے، مال لوٹا گیا، مسلمانوں میں فتنے پھیلائے گئے، اور مسلمان بولے کہ نہیں یہ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی، جسے چاہے جنت میں ڈالے، جسے چاہے جہنم میں ڈالے، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ تو یہ جوان کہنے لگا مولانا جب یہ باتیں میں سنتا تھا تو میں سوچتا تھا جن کے اتنے بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دے گا تو میرے چھوٹے گناہوں کا خدا کیا کرے گا؟ یہ ایک طرح سے امید گناہ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن علی ابن ابی طالب کی سختی دیکھیے نا، کہ علی جب حاکم بنے، فرمایا گھوڑے پہ سوار ہو کے، بدن پہ ایک لباس تھا، اور کہنے لگے کہ آیا اہل کوفہ، غور سے علی کو دیکھو، یہ جو گھوڑا لے کر آیا ہوں، یہ میری سواری، یہ جو لباس میرے تن پر ہے، فرمایا جب علی تخت کو چھوڑے گا یہی سواری لے کر جائے گا اور اسی ایک لباس میں واپس جائے گا۔